إن الحمد لله وحده اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده جس دور پہ دنیا تھی نازا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے
آپس میں تو لڑنا یاد رہا، دشمن سے ٹکرانا بھول گئے۔ یہ ذکر مبین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ دنیا کے تو نغمے سیکھ لیے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے۔ ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاص دے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، شفیع للمذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین، کونین تاجدار، امت غمخار، میرے اور تساں دے دلہ دی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمت خاطر۔ محترم سامعین و سامعات و معزز حاضرین و حاضرات، اللہ سبحانہ وتعالی دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے مصروفیت باوجود اپنے کار اندر بیٹھن کی سعادت نصیب فرمائیے، اور میرا توڑا یہ والا ٹائم اللہ نے قیمتی بنایا ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ میری حاضری اور تسا تمام خواتین و حضرات دی تشریف آوری، بالخصوص علاقہ بھر دے جید علماء کرام و خطبہ ادام اور آئمہ دی تشریف آوری اللہ اپنے رحمت نال قبول فرمائے۔ بالخصوص جنہ ساتھیہ نے آج دے پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا۔ میری مراد محترم جناب قاری محمد اسد فاروقی صاحب، بھائی طاہر صاحب، بھائی مجاہد صاحب، محترم خالد صاحب اور دیگر جماعتی احباب ذمہ داران، اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت کوشش کاوت جستجو پیار محبت سنیگینو اپنی رضا و رحمت دینال قبول فرمائے، دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ جس طرح تمام بھائی اس بات تو بخوبی آگانے کہ آج دا یہ پروگرام جامعہ عصریہ اسلامیہ دے دیرے تمام منعقد ہو رہے ہیں، اور انتہائی پروقار ایک تقریب دا انعقاد اہتمام انتظام کیتا گیا۔ اس مرکز دے اندر کچھ بچیاں نے اللہ دی توفیق دے نال نادرہ قرآن مکمل کیتا ہے، کچھ بچیاں نے حدیث پڑھی ہے، تفسیر پڑھی ہے، اور کچھ میریاں بیٹیاں نے نادرہ قرآن پڑھے ہے، ترجمہ القرآن، تفسیر القرآن دا کورس مکمل کیتا ہے۔ میں انہا بیٹیاں نو مبارک بات پیش کرنا، اور میری دلی دعائے اللہ انہا بچیاں نو اپنے والدین واسطے، اپنے اساتذہ واسطے صدقہ جاریہ بنا دے، اس ادارے واسطے اور اس ملک پاکستان واسطے، سارے معاشرے اور سوسائٹی واسطے انہا بچیاں نو نیک نامی اور عزت دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ اور اس سے نال میں یہ دعا کرنا بھی ضروری سمجھنا، الہی جو میرے بھائی جو میریاں بہنہ بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما، اور جو صاحب اولاد نے اللہ انہاں دے بیٹے بیٹیاں نو نیک بنا دے، اللہ دین دی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ دین دا فہم نال مالا مال فرمائے، اور سانو سارن اللہ اپنے رحمت دے نال زندگی شان والی ایمان والی دے دے، اور موت بھی اللہ شہادت اور ایمان والی نصیب فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ خوش قسمت نے وہ لوگ، خوش نصیب نے وہ لوگ، مبارک باد دے مستحق نے وہ لوگ، جنہ دا چلنا پھرنا اللہ دا قرآن ہے،
جنہ دا اوڑنا بچھونا اللہ دا قرآن ہے حضرات جنہ دی طرز زندگی قرآن والی ہے اور جنہ دا لائف سٹائل قرآن والا ہے تو میرے پاک پیغمبر محمد عربی دے فرمان والا ہے اللہ دی جدی قسم اس قرآن کریم نال جڑ جانے دی وجہ تو اللہ دنیا دیاں ساریاں پریشانیاں تکلیفاں مصیبتاں دکھا دا خاتمہ کرے گا اور قبر اندر بھی اللہ آسانیاں پیدا کرے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اس قرآن دی بدولت اس علم دی وجہ تو اللہ جنت وچ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے گا یہ بات میں یہ پیکج اپنے کولو نہیں دے رہا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم در ارشاد فرمایا آقا جی اعلان کر دیجئے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات سادہ جا ترجمہ کرا آقا اعلان فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی متقین نو اور اہل علم نو اللہ بلند و بالا مقام نصیب فرمائے گا تقوی دی بنیاد دے خشیت الہی دی بنیاد دے خوف الہی دی بنیاد دے اللہ دے ڈر دی وجہ تو اللہ دنیا دے بھی عزت عطا کرے گا اللہ قبر اندر بھی عزت آخرت میں اللہ عزت شان دے مقام رفعت اور بلندی نصیب فرمائے گا اور جو لوگ اہل علم نے جو علم والے نے اللہ علم والیانو دنیا آخر دی کامیابی نصیب فرمائے گا حضرات میں یہ بات اعلیٰ وجہید بصیرت عرض کرنا چاہنا اگر یہ میرا جملہ کسی دی طبیعت ناگوار گزرے اگر یہ میری بات کسی میں کرخت لگے میں پیش کی مادرہ چاہوں گا آپ ان علماء دی موجودگی دی اندر مدرسین دی موجودگی دی اندر میں یہ بات کہنا چاہنا جی کو میرا ویر ریاضی دا شدائی ہے وہ مت خیال کر کے میرے کو علم ہے جی کو بندہ انگلش فر بولنا جاندہ ہے لکھنا تے پڑھنا جاندہ ہے مت خیال کرے کہ میں عالم ہاں میرے کو علم ہے نا ریاضی علم نہیں کمپیوٹر علم نہیں سائنس علم نہیں انگلش علم بولو بیالوجی علم بایو علم امپیر تے پی ایچ ڈی بولا علم کنو کہیں دینے علم اللہ دے قرآن دا نام ہے علم رسول اللہ دے فرمان دا نام ہے اے علوم نے اے فنون نے حضرات روزی کمان دا ہنر دے طریقہ تے شریکہ ہے میں ان فنون دی مخالفت نہیں کردا وقت دی ضرورت ہے اے چیزہ نے بھی حاصل کیتا جائے حضرات یہ ڈگریاں حاصل کرنی ہے چاہیے نے تاکہ مزید قرآن سمجھن اندر آسانی پیدا ہو جائے مزید نبی پاک دا فرمان سمجھن دے اندر آسانی پیدا ہو جائے یہ علوم نہیں یہ فنون نے علم اللہ دے قرآن دا نام ہے اور علم رسول اللہ دے فرمان دا نام ہے تیری بات میں آتے کرنا چاہنا عزت علم والے آدھی بولو عزت اور بولو یار عزت میں نے چلا دلائل پیش کرانگا عزت علم والیاں دیئے مقام عزت والیاں دے دنیا دی کامیابی حقیقی عزت والیاں دیئے قبر اندر آسانی عزت والیاں دیاں کل قیامت دا دن ہوئے گا کہ اے عزت علم والیاں دی ہوئے گی آئیے میں قرآن دی آیت پڑھ چکی ہاں تھے نبی پاک دا فرمان بھی سنا ہوا انشاءاللہ میں چند ایک دلائل پیش کرانگا تاکہ ساڑھے دل و دماغ اندر قرآن دی محبت بیٹھ جائے نبی پاک دے فرمان دا پیار بیٹھ جائے اسی اپنے بیٹیاں اپنے بیٹیاں اللہ دے قرآن واسطے وقف کیجئے نبی پاک دے فرمان واسطے وقف کریے اور انشاءاللہ میں بات اللہ دی عزت نو گواہ بنا کہنا چاہنا اور جیڑا بیٹا تے بیٹی اللہ دے قرآن اور جوڑ دیتا جائے اللہ انہوں کدی بھی ضائع اللہ انہوں کدی بھی ضائع نہیں دے کردہ آئیے اللہ دا قرآن سنیے اور امام الانبیاء صاحب قرآن دا سچا فرمان سماعت کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ہمت کیجئے اور ذرا ہولی بولو انشاءاللہ کھانا شانا ملنا ہے
بولو 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 ہمت کرو ذرا کیوں پریشان ہو گئے ہو میری زبان تے بار بار سارے نے گوڑے پاوے ہلو ٹائم ٹائم سارے نے گوڑے پکڑ لینے اللہ ہی خیر کرے گوڑے نہیں پکڑنے میرے آقا نے نا گوڑے پکڑ کے بیٹھو تو منع کیتا ہے ہوشیار ہو کے بیٹھو تے بیدار ہو کے بیٹھو ہم اتنا شراب گوشت بن کے بیٹھو ان طرح توڑی ہی دیر بعد توڑے محبوب خطیب انشاءاللہ مولانا قاری عظیم اختر صاحب وہ تشریف لے آئیں گے میں انشاءاللہ چندی منٹ اندر اپنی بات کو کلوت کرنے کی کوشش کرنا توڑی توجہ چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ میں شروع دے اندر بڑی مدبانہ گزارش کرانگا میری زبان دے بار بار نبی پاک دا نام آنے خاموشی دا مدارہ نہ کرے آجے تو سستی تو کم نہ لے آجے راج راج کے تے گاج واج کے درود پاک پڑے آجے ایک کوئی میری ڈیمانڈ ایک کوئی میرا مطالبہ ایک کوئی میری درخواست دے دل کرے سبحان اللہ کہنو تے کہہ لے آجے نہ دل کرے تے انہا للہ کہہ لے آجے بالکل سبحان اللہ کوئی ڈیمانڈ نہیں دی لیکن درود پاک دونوں پڑھنا پہنا ہے تے میں چلا پڑھوا کے جانا ہے تاکہ کچھ غلط فہمیاں بھی دور ہو جان گیا نا کچھ لوگ آتے سینے یہ بھی گل ہے جی نہیں پڑھ دے میں کہنا پڑھیا کر تے کڑیا نہ کر کولو نہ بنا کے پڑھ درود او پڑھ در نبی نے پڑھایا تے سکھایا ہے توجہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسینت جباتے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا پاکیدہ مقدس و متخر افضل اعلیٰ الٹا سچا کلام نادل فرمایا مال کی کائنات دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آئیے بشرم دی حدیث سماعت کیجئے پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تجربہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ہمت کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاک زبان میں ارشاد فرمایا ہے آقا دا فرمان عظیم ہے نبی پاک دے ارشاد گرامی گھر درہ پلے بن کے لے جانا ہے آقا علیہ السلام فرما دے لوگوں بے شک اللہ جل شانہ اس قرآن دی وجہ تا قومان عزتاں تا کر دیا کردہ ہے یعنی قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھان والے میں علماء دی عصمتنا سلام کرنا ہے میں علماء کرام نو خراج تحسین پیش کرنا ہے میں مدرسین کرام نو خراج عقیدت پیش کرنا ہے آئیے نبی پاک دی حدیثہ ترجمہ درد کر رہے ہیں ایک قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھان والے قرآن سکھن والے قرآن سکھان والے قرآن سمجھن والے قرآن سمجھان والے قرآن دے معنی مفہوم مطلب یاد کرنے والے اور قرآن کریم پہ عمل کرنے والے قرآن کریم دا نفاذ کرنے والے قرآن کریم دے مطابق فیصلے کرنے والے اللہ دے پاک پیغمبر علی کی تلام فرماد صحابہ اللہ سی قوم نو اللہ سے لوگانو دنیا آخرت عزت نال مالا مال فرمائے گا عزت کامیابی اللہ دے قرآنی وجہ تو اللہ سنو قرآن کریم کر دے اگر میں بات کہا جائے تو غصہ نہ کرے آجے آج تیرے ملک پاکستان دی پستی دی مین وجہ قرآن کریم کو دوری ہے اگر انہا حکمرانہ نے قرآن پڑھیا ہوندہ اگر انہا لیڈرہ نے قرآن پڑھیا ہوندہ اگر انہا نے قرآن سمدھیا ہوندہ اگر قرآن پاک دا نفاذ ہوندہ تو آجے تکے دا نہ کھاڑے پیندے جڑا آندہ ہے وہ کنوائی پلین لے کے آندہ ہے پہلے داشتیں دینے جی آئیے میں اپنا ڈیل ہوئے گی پلین نوا لینا قرآن پاسے نہیں جانا اے میں گل کو نہیں کہہ رہا علماء موجود نے میں بات بڑی ذمہ دار کرن دا دیاں حضرات اللہ دا قرآن سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قرآن سنیے حضرات سورہ پر سورۃ طٰہٰ اللہ دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے آئے اعلان کر دیجئے کہ لوگ جناب بندہ میرا ذکر کرو اعراض کر جائے گا. حضرات علماء موجود نے ویسے ہر وہ عمل جو اللہ پاک دا قرب حاصل کرنے واسطے کیتا جائے انہوں اللہ دا ذکر آکھیا جاندہ ہے. لیکن قرآن پاک دی نصف میں بات رضا کرنا چاہنا اللہ پاک نے قرآن کریم نو اپنے قرآن اندر ذکر آکھیا ہے. یعنی قرآن اللہ دا ذکر ہے. بولو قرآن اللہ دا قرآن اللہ دا. میں دو دلیلہ پیش کرائے. اللہ دا قرآن بولے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن دا دوسرا مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتلو ما اوحی الیک من الكتاب اتلو ما اوحی الیک من الكتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. حضرات انہ دونوں آیتاں دی اندر اللہ نے قرآن و اپنا ذکر رکھیا ہے. نماز بھی اللہ دا ذکر ہے. آگے جری بات مرد کرنا چاہنا تفصیل اندر جانا میں مناسب نہیں سمجھدا ہے. آقا اعلان کر دیجئے کہ لوگ جرا بندہ میرے ذکر کرو اعراض کر جائے گا. سونے آئے آپ نے بے بسی دیا گلہ کرنے والے آئے. آپ نے دکھا دا رونا رونے والے آئے. آپ نے غربہ دا رونا رون. مولانا پریشانیاں جان نہیں چھڑ دی. مولانا بڑے پریشان ایک کو بکسی ایک کماندے سادے کاردے سارے فراد کھاندے سارے انہیں پتہ نہیں سارے دن رات محنت کر رہے ہیں. پیسہ آندہ بھی بڑا ہے پتہ نہیں جاندہ کتھے آئے. جنہیں کھان والے انہیں کمان والے دے پوری نہیں پیندی. جبکہ تیرا ملک پاکستان دی زمین سونا اگلدی پئیے. حضرات پیسہ دولت مال واپر مقدار دی اندر لیکن پھر بھی روٹی تو تنگا کیوں. اللہ دا قرآن ہے فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ضَنْكًا. آقا اعلان کر دیو کہ لوگ در بندہ میرے قرآن کو اعراض کر جائے گا. ایسے بندے دی دنیا بھی تنگ ہو جائے گی قبر بھی تنگ ہو جائے گی. دنیا بھی تنگ دنیا دی پریشانی دنیا دی تکے دنیا دی بے برکتی مہنگائی غربت نے ذکر کے اللہ میری توبہ امت نے پریشان کر کے رکھ چھڑے آئے. اور حضرات قرآن و چھوڑن دا نتیجہ قبر دی تنگی دا سامنا کرنا پہ جائے گا. میں دو دلیلہ پیش کرنا چاہنا سنیے نبی پاک دا فرمان سن لیجئے. حضرات میرے ماجہ اندر روایت موجود ہے. پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وارضائے حدیث تجربہ بیان کر دیں گے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. لوگ حدیث دا ترجمہ سنی. حدیث نہ ملے تو میں ذمہ دار ہاں. میں کسی سے اعتراض نہیں کرنا چاہتا. نہ میں کسی پارٹی دا ووٹر سپورٹر ہاں نہ میں کسی دی گل کر رہے ہیں. حضرات میں اوپن دی بات کر رہے ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام فرماد رہے صحابہ جس قوم دے لیڈر جس قوم دے حکمران جس قوم دے سربراہ اور جس قوم دے ذمہ داران جس قوم دی عدلیات ججد قرآن دے مطابق فیصلے نہیں کرنگے اور قرآن کریم اختیار نہیں کرنگے ایسا معاشرہ تیاسی قوم خانہ جنگی دا شکار ہو جائے گی. ساری کائنات غلط بیانی کر دیئے. اللہ دا قرآن بھی سچا ہے. صاحب قرآن نبی سلطان دا فرمان بھی سچا ہے. اللہ نبی پاک نے فرمایا جس قوم دے لیڈر قرآن دا مطابق فیصلہ نہیں نہ کرنگے اللہ انہوں نے آپس وچ لڑائے گا.
اللہ انہوں نے آپس ویچ نبی دی حدیث ہے لڑ دینے کے نہیں ویکھیا نہیں تھی تماشا ہیں جی وہ کہنا میں نے وزیر اعظم بنا دو کہتا میں نے بنا دو میں کہا دری بشالو سارے ہی بہ جاؤ ایک دن دا وزیر اعظم ایک رات دا وزیر اعظم ایک مہینے دا وزیر اعظم ایک سال دا تماشا بڑے ہیں یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود تمدن میں ہو نصارہ تہذیب میں حنود اللہ ساڑھے حالت رحم فرما دے بولو نا اللہ ساڑھی قوم چاری دے حال ہے ووٹ فیرونیانو دینے نے تے لیڈر موسیٰ جیسا کیوں جی یہ بھی ہے کیوں کاری صاحب ووٹ دینے نے فیرون جیسے آنو تے لیڈر ہوئے پیارے موسیٰ علیہ السلام جیسا بلے بلے یہ میں نہیں ہو جا ساڑھی اپنی شمتا نے ساڑھی اپنے گناہ مدے کرتوتا دا نتیجہ ہے اللہ ساڑھے حال تیرے ہم فرما دے اے نبی پاک دی حدیث سچی ہے لوگو جس قوم دے حکمران قرآن کے عمل نہیں کرنگے قرآن دا نفاذ نہیں کرنگے لڑ لڑ کے مر جانگے اللہ دا قرآن سچا نبی دا فرمان سچا ہے اللہ اکبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ دی روایت پڑھا توجہ فرمائیے گا حضرات رات یاد نہ سنیے میرے آقا نے فرمایا لوگ والا حکم بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر لوگوں جس قوم دی اندر جس معاشرے دی اندر ایک قرآن دے مطابق فیصلے نہیں ہونگے ایسا معاشرہ روٹی روٹی نو ترس جائے گا قرآن نافذ ہے بولو قرآن تھانے تے نافذ ہے کچہریاں تے قرآن نافذ ہے اور بولو عدالتوں میں تے قرآن نافذ ہے کدی ججہ نے قرآن دی گل کیتی ہے کدی حکمرانہ نے قرآن دی گل کیتی ہے انہوں نے کرمال میں پڑھنا ہی نہیں جانتا ایک نبی ہے کہ نا ایم نے بڑی ملتان تو میں نانی لینا چاہتا ہے ایک مقدس سٹیج ہے انہوں پرسو جو تو پڑھ دی پیچھے انہا للہ و انہا الہی راجعون ایک جملہ نا میں کہا دی انہا للہ و انہا للہ راجعون وہ جی پی ایچ ڈی کی تھی ماشاءاللہ قادی عالم نے تھے قادی علم ہے جو اللہ دے قرآن دی پہچان نبی پاک دے فرمان دی پہچان یار چھڑو دفع کرو انہا لوگانو تو کم از کم میں سوچا تسی سوچئے آیا قرآن میرے دوڑے کارتے نافذ ہے سارے سوچے قرآن میرے دوڑے کارتے نافذ ہے میرے دوڑے بچیاں تے قرآن نافذ ہے تے پھر کہنا لگ دے اللہ ساڑھے تے نراز ہے جری قوم قرآن کو دور ہو جائے اللہ کا دی سکت زندگی نہیں دیا کرتا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا جنہیں خود اپنے کار اندر تبدیلی نہیں لے آ سکتا ملک اندر تبدیلی کھیلے آئے گا کر تو آغاز کیجئے اپنے کر تو آغاز کرو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لوگ اللہ قرآن دی وجد عزت نصیب فرمائے گا اللہ قرآن دی وجد دلیل کر دے گا میں تو کہا کرنا ہے کہ بند ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے بند ہو گئی جملے طرح غور نہ سنیا جے بساڑی حالت ہے ساڑھے کروے دن رات ٹیلی ویزن دے بی سی آر دے ڈیشن چیزیں پتہ نہیں کڑے کڑے چینل چل دینے لیکن چھڑے میں کر دی ایسے کروے جو نہیں آواز آن دی اللہ دے قرآن دی آواز نہیں ہے نبی پاک دے فرمان دی آواز نہیں آندی میں نے یاد ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کارندر 3 افراد رہندے نے ایک آپ ایک ماں ایک زوجہ محترمہ نے حضرات رات و تلنا حصہ تقسیم کیتا ہے ساری رات قرآن دی آواز آندی ہے اور کسی نے پوچھی ابو ہریرہ تجھے رات رو سوتے نہیں کہنے لگے سو بھی جایا کرنے آرام بھی کرنے ایک قصہ میں قرآن پڑھنا ایک قصہ میری بیوی قرآن پڑھ دیئے ایک قصہ میری امی دی قرآن دی تلاوت فرمایا کر دینے بند ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے یہ بات نہیں کہ مجھے اللہ پہ یقین نہیں میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے کسی کافر نے جو پوچھا یہ کیا ہے مہینہ پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے فرصت نہیں ایک وقت کی نماز کی چپ ہوا
غوث جنازہ کہتے کہتے دل الماری میں پڑی گھرت آلود کتاب کا جو پوچھا سر شرم سے جھک گیا قرآن کہتے کہتے یہ سن کر چپ ساد لی اس نے یوں لگا جیسے رک گیا مجھ کو ہوا کہتے کہتے نماز واسطے ساڑھے کو ٹائم نہیں قرآن واسطے ساڑھے کو ٹائم نہیں ہاں جی اللہ معافر میں پھر کہنا اللہ ناراض میں بھائیو آؤ میں دعوت فکر دینا چاہنا اپنے کرو آغاز کرو اپنے بچیاں کو اپنی بچیاں کو قرآن پاک دا آغاز کرو ترجمہ پڑھو پڑھاؤ تفسیر سکھاؤ سمجھو سمجھاؤ انشاءاللہ اصلاح پاؤ گے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ قرآن دی وجہ تو اس طرح مالا مال فرمائے گا اللہ قرآن دی وجہ تو شان نصیب فرمائے گا اللہ قرآن دی وجہ تو بلندی عطا فرمائے گا اللہ قرآن دی وجہ تو برکت عطا فرمائے گا اللہ قرآن دی وجہ تو شان نصیب کرے گا آئیے میں دو دلیلہ پیش کرا توجہ تھوڑی چاہنا وائے اللہ دا قرآن بولیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اگر سکون ملے گا اگر چین ملے گا اگر برکت ملے گی تو اللہ دے ذکر نال بولو کس چیز نال بولو اللہ دا ذکر نہ سکون مل جائے گا آئیے میں سے مسلم دی حدیث شروع سے پڑھ کے آیا سیدنا پیارے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ حدیث تجربہ بیان کر دینے آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ترجمہ سنیے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے دی میں کہ لوگوں جو کسی مسجد دی اندر کسی ادارے دی اندر کسی جامعہ دی اندر لوگ جمع ہوگے قرآن سننے والے قرآن سنان والے قرآن سکھن والے قرآن سکھان والے قرآن پڑھن والے تے قرآن پڑھان والے قرآن دا ترجمہ یاد کرنے والے قرآن دا ترجمہ یاد کروانے والے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں ایک قرآن پڑھان پڑھان دا نتیجہ سکھن سکھان دا نتیجہ سنان سنان دا نتیجہ ستن سمجھان دا نتیجہ آقا دا فرمان نزلت علیہم السکینہ اللہ زندگی سکون باری نال مالا مال کر دیندہ ہے قرآن سچا ہے بولو قرآن نبی دا فرمان تائیتے میں کہنا کہ ساڑی قسمت جارہ بدی کتاب آگئی اے علماء کرام خطبہ ادام قریب بکر ماشاءاللہ مرحبا خوش آمدید قریب بکر صاحب اللہ تعالیٰ صحت لمبی زندگی نصیب فرمائے سارے درگاہ دن شامی اللہ پاک انہاں دے والد کرامی مولانا اللہ صاحب نور جنت وچ اللہ مقام تعالی حدیث اللہ تارک سبحان اللہ اللہ قریب کے رحمت فرمائے حضرات رضا کرنا جانا ساڑی قسمت جرہ بدی کتاب آگئی آپ علماء دی طرفوں خطبہ دی طرفوں میں اخراج تشہیر پیش کرا قرآن کی خدمت کرنے والے قرآن پڑھانے والے قرآن سکھانے والے قرآن دا ترجمہ یاد کروانے والے میں عرض کر رہے ہیں اللہ دی تقسیم تیرا دی رہا کرو خوش ہویا کرو ساڑی قسمت جرہ بدی کتاب آگئی رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہاری مارو اللہ سی بڑے تیری بھنڈ تیرا دیا ساڑی قسمت جرہ بدی کتاب آگئی دیکھو رحمت کی بھی
حساب آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا ساری کائنات وچ بہت برکت والا جیڑے مدنی نو ملیا اور رحمت والا لیلۃ القدر اترن رات آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی لوگو آدم نو معافی لئی آیت ملی ہزار آیتاں دی شانو تلاوت ملی حشر دا دن سفارش شفاعت ملی اے نور قبرات پر مہتاب آ گئی ساڑی قسمت رب دی میرے قرآن دی راج او تے کم از کم بولو ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی لا تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے بدلی انجیل زبور تورات ہے میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے بن کی ختم نبوت دا تاج آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی اس دی حافظ تے قاری دی کیا شان ہے انہاں بچیاں تے بچوں میں خراج عقیدت پیش کر جنہاں نے قرآن دا ترجمہ پڑھیا ہے اس دی حافظ تے قاری دی کیا شان ہے جس دے سینے تے اللہ دا قرآن ہے حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے بن کی ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی میں دعا کر لگا اڈوانس کا وہ آمین کہہ دو آمین بڑی سونی جی دعا منگنی انشاءاللہ اللہ آخری جد گڑی آوے ہر مسلمان دی لبت جاری تلاوت ہو قرآن دی اللہ قرآن سنا دے موت آ جائے اللہ قرآن پڑھا دے موت آ جائے اللہ تلاوت کر دے جان نکل جائے آنکھو آمین انہیں نہیں نکل دی جو نکلی وہ دکھو وہ آمین آخری جد گڑی آوے ہر مسلمان دی لبت جاری تلاوت ہو قرآن دی ہمیں خواہش طاہر دی ہے مرجان دی پیر ڈولے راتی پلسرات آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی دیکھو رحمت کی بھی حساب آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی حضرات راتیان نہ سنیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں اللہ قرآن کریم نال جڑ جانے دی وجہ تو اللہ زندگی سکون والی عطا فرمائے گا اللہ زندگی برکت والی چین والی اللہ زندگی سکون والی نال مالا مال فرمائے گا آگے مزید قرآن ایک اور آیت پیش کر دیا تیرا مزید سین فرش ہو جائے گا اللہ دا قرآن بولیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قرآن دے قریب ہو جاؤ اللہ بیماریاں کو جان چھڑائے گا اللہ صحت والی زندگی نصیب فرمائے گا قرآن دے قریب ہو جو اللہ رحمتہ دے برکتہ دا رسول فرمائے گا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ قرآن دی وجہ تو سکون بھی مل جائے گا تے رحمت بھی الحمدللہ
میں تحدیث نعمت دے طور تے گل کراں چونکہ اگے بھی گل کیتی کہ نبی دا فرمان سچا ہے. بولو نبی دا فرمان اللہ تیری عظمت تو صدقے جاواں تو کیویں نبی دے فرمان سچے ثابت کیتا ہے. تیرا انشاءاللہ ذہن مطمئن ہوئے گا انشاءاللہ. میں کسی تے اعتراض نہیں کراں گا لیکن میں وہ بات کر رہے ہیں جن نبی نے گل کیتی ہے. اللہ قرآن دی وجہ تو اے صحب قرآن و قرآن والوں زندگی سکون والی عطا فرمائے گا. ہاں ہاں وہ کیسے تساں نے دیکھیا ہونا ہے یہ تواڈے معاشرے دے اندر سوسائٹی دے اندر ساڈی گلیاں محلے بازاراں تحصیلاں ضلع دے اندر ہاں جی اگر کم ترین وظیفہ ہے تو علماء دا ہے. کیوں جی سب تو تھوڑی تنخواہ سب تو گھٹ خدمت اگر ہوندی ہے تے او قرآن دے قاریاں دی تے مسجد ائمہ دی تے مسجد خطیباں دی. کسی دی 15,000 کسی دی 20,000 کسی دی 25,000 بڑی تگڑی کوئی جماعت ہوئے گی تے چھال مارے گی تے 30,000 روپیہ تنخواہ. مہنگائی دا دور ہے 30,000 میں بھی گزارا بچیاں والے دا مشکل دے. سنو 30,000 روپیہ تنخواہ ہے. پوچھ لو کسے قاری صاحب تنخواہ کہنے 30,000 روپیہ تو 30 دی گل کر لینے آ. قاری صاحب کینی تنخواہ جے 30,000 بچے کہندہ الحمدللہ 6-7 بچے اللہ دی توفیق نال گزارا کیویں دے کہندہ بڑا سونا گزارا ہوندا رب نے کدی تھوڑیا ہی نہیں. جنی لوڑ پیندی اللہ اونے ہی دے دیندے نے. ہاں جی کدی روڑ بلاک نے کیتا کدی کھپنی پئی کدی مطالبہ نے کیتا کدی ڈیمانڈ نہیں کیتی کدی لڑائی نہیں کیتی کدی جھگڑا نہیں کیتا اور کدی روڑ بلاک نہیں کیتا. قاریاں نے خطیبہ نے مولویاں رل کے بولو کدی میں دی حرکت کی تھی. دوسرے پاس ویکھ لینا مہینے دی 2 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ منتری تنخواہ ہے. کدی ڈاکٹر نے ہڑتال کی تھی کدی نرساں نے کدی ماسٹر کدی ٹیچر کدی پروفیسر غصہ نہ کرے آجے. پوچھنے بھی کسی کو تنخواہ کی نے کہندا 2 لاکھ روپیہ ماشاءاللہ تے بیگم کہندا جی 1 لاکھ روپیہ میری مسز دی تنخواہ بھی ہے. اور کہندا لاکھ روپیہ اتوں بھی آ جاندا ہے لاکھ روپیہ اتوں فضل ربی بھی آ جاندا ہے. اور کہندا کو 8-10 ڈنگر بھی نے 5-7 دکانہ بھی رہٹ دے دیتیا نے کو 2-4 مکان بنایا کو بھی کرائے تے چڑھے نے. ہاں جی اور کہندا کو نہ سجے کھبے ساڑے بھی کو ٹیوشن سینٹر بھی کھولے اکیڈمی بنا رکھی ہے. بچے کہندا بچے دا 2 ہی اچھے گزارا کہندا مر گئے مہنگائی نے لک توڑ کے رکھ چھڑ جائے. آئے دن دی کھپ پئی ہوتی اے بے چینی اے بدامنی یا افراتفری اللہ قرآن کریم کو دوری دا نتیجہ دے. میں اعتراض نہیں کسی کر رہا میں قرآن دی بھیک منگ رہا. آئیے قرآن دے قریب آؤ جڑ جائیے قرآن کریم دے نال لگ جائیے قرآن کریم نال. آپ اٹھنا بیٹھنا قرآن کریم نو بناؤ اللہ عزت نصیب فرمائے گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ قرآن دی وجہ تو عزت عطا فرمائے گا. دنیا دی عزت مل جائے گی دنیا دا سکون مل جائے گا دنیا دے چین مل جائے گا دنیا دے برکت مل جائے گی دنیا دے رحمتان بندہ مالا مال ہو جائے گا. اور لوگوں کل قیامت دنیا مر جانا ہمیشہ نیچے رہنا. آئیے 2-3 حدیث سنا کہ اپنی باتوں میں کلوز کرنا چاہنا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ترجمہ صحیح بخاری دی حدیث دا پیش کرا توجہ تھوڑی چاہنا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرما دے لوگو قرآن پڑھیا کرو. قرآن میرے پاس ویکھو قرآن انہوں لڑن دو میرے پاس ویکھو قرآن اقرأ القرآن. قرآن پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو بار بار پڑھیا کرو بار بار تلاوتہ کریا کرو. اللہ اللہ کا سنے فائدہ کی ہوئے گا. میرے آقا علیہ السلام فرما دے لوگو ایک قرآن پڑھنے والا کل قیامت دا دن ہوئے گا. ایک قرآن اپنے پڑھنے والے دا سفارشی بن کے آ جائے گا.
کوئی بھی تیرے کم نہیں آنا، برادری کم نہیں آئے گی، خاندان کم نہیں آئے گا، یار یار بن جان گے، دوست دشمن دشمن ویری بن جان گے، سونے آئے اپنے بھی بیگانے دے بیگانے بھی بیگانے بن جان گے۔ اللہ دی عزت نے گواہ بنا کے کہنا ہے قرآن دے قریب آ جا سونے آئے، آپ قرآن نال جڑ جا، اپنے بچیاں نو اپنی بچیاں نو قرآن پاک نال جوڑ دے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، یہ اللہ دا قرآن کم آئے گا، نبی سلطان کم آئے گا۔ عزت قرآن نال ہے، بولو عزت نہیں سمجھ ایک اور حدیث بخاری دی پڑھ دینا چاہنا، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ من قرأ القرآن وہو ماہر بہ مع السفرۃ الکرام بررا والذی يقرأ القرآن ويتتعتع وهو عليه شاق له أجران۔ بخاری دی حدیث ہے، پھر میرا دل کردہ میں نے بچے پھر مبارک بات ہے جنہوں نے قرآن دا ترجمہ پڑھے ہے، بڑی بڑی گل دے اللہ تعالیٰ بھی ترجمے نال پڑھن دی توفیق دے دے، بولو نا آمین۔ من قرأ القرآن، جب بندہ قرآن پڑھدا ہے تلاوت کردا ہے، وہو ماہر بہ، قرآن دا ماہر ترجمہ بھی جاندا ہے، تفسیر بھی جاندا ہے، معانی بھی جاندا ہے، مطلب بھی جاندا ہے، قرآن پاک میں سمجھ کے پڑھنے والا، قرآن پاک دے غور و خوض کرنے والا، قرآن پاک دے تدبر کرنے والا، قرآن پاک دے فکر کرنے والا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ایسے خوش نصیب و معزز فرشتیاں دا ساتھ نصیب فرمائے گا، بزرگ فرشتیاں دا ساتھ مل جائے گا، اللہ دے مقرب فرشتیاں دا ساتھ مل جائے گا۔ اگلی قدرت یاد نہ سنیے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے والذی یقرأ القرآن ویتتعتع، لوگ در بندہ قرآن پڑھدا لیکن پڑھیا نہیں جاندا، اٹک اٹک کے پڑھنے والا، رک رک کے پڑھنے والا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والا، تے جوڑ توڑ کر کے پڑھنے والا، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ صحابہ جرا بندہ ہے قرآن پاک انہوں سکھا نہیں پڑھن دی کوشش کردہ پہ آئے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ سے بندے نو دور اجر نال مالا مال فرمائے گا۔ اللہ وڈیاں نے بھی قرآن پڑھن دی توفیق دے دے، یہ صرف چھوٹیاں دی ذمہ داری نہیں کہ نکیا نے کہنے یاد کرنا ہے۔ انہوں بندہ کسی نے کہے نا یار تو بھی قرآن پڑھ، قرآن دے قریب آ، کہندہ لے میری عمر ہے قرآن پڑھنا لی، میں کہا کیوں؟ کہندہ میں اوور ایج ہو گیا، میں کہا قرآن کیوں نہیں پڑھ دا؟ کہندہ جی میں نا وہ پڑھن والی لیمٹ کراس کر چکے ہیں، پتہ نہیں کیڑی حد لگیا پھر دے، کہندہ میں ہون نہیں پڑھ سکدا۔ بندہ پوچھے میرا ایک چھوٹا جا سوال ہے، صحیح جواب دے آجے کہ جنہ نے قرآن پاک کو سمجھے اسی نبی پاک دے صحابہ وہ سارے کاکے ہی سن دیں، وہ سارے نیانے ہی سن، بولے نہیں دے۔ کیا نبی پاک دے صحابہ نکے نکے سن دے جنہیں داخل ہوئے تھا جنہیں قرآن پڑھنا شروع کیتا تھی؟ جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھئے، علماء تشریف فرما لیں، نبی پاک دے 20 30 40 50 55 60 65 70 70 سال نبی دا صحابی جنہاں نے 60 65 سال دی عمر وچ بھی کلمہ پڑھے آئے۔ سنو نبی پاک نے جڑے نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگوں نبی دے صحابہ نبی کو آیا کر دے 10 آیتاں سکھیا کر دے اور پھر انہاں دے عمل بھی کریا کر دے۔ اگر صحابہ بڑی عمر سے قرآن سکھ سکتے ہیں کیا سانو قرآن دے سمجھ نہیں آ سکتی؟ او جی میری زبان تے لفظ نہیں چڑھ دے، زبان میری توتلی ہو گئی ہے، زبان میری موٹی ہو گئی ہے، زبان میری تھتھلان دی ہے، میری زبان صحیح چل دی نہیں، میں کہا ڈنڈی نہ مار، ایویں نہ کر، چگلی کرنی ون زبان بڑی چل دی ہے، غیبتہ کرنی ون زبان بڑی چل دی ہے، کسے کہانیاں سن لو زبان بڑی چل دی ہے، پھیلیاں سن لو پرانیاں 10 سالہ سن لو زبان بڑی چل دی ہے، ہاں جی کماد نو چوہا لگ جائے کیڑی دوائی لائی دی وہی نو یاد ہے، ہاں جی کماد نو چوہا لگے تو جناب گندم خراب ہوئے تو چونا خراب ہوئے اور کو فصل خراب ہوئے کیڑی جناب کیڑا ٹوٹکا لانا ہے، یہ سارے جناب داستانہ دا سارے ٹوٹکے شوٹ کے یاد نے، اگر نہیں یاد ہویا اللہ دا قرآن یاد نہیں، نبی پاک دا فرمان یاد نہیں۔
50 سال ہو گئے نمازہ پڑھ دے نو کہیں 50 سال اللہ دی عزت دی قسمیں رونا آندہ ہے 50 سال وچ نماز دا ترجمہ نہیں یاد کر پائے وہ جی کیوں جی ٹائم ہی کوئی نہیں کی ہو گیا ہے برادری واسطے ٹائم ہے خاندان واسطے ٹائم ہے ناول پڑھنے واسطے ٹائم ہے ڈائجسٹ پڑھنے واسطے ٹائم ہے اخبارات پڑھنے واسطے ٹائم ہے سیاسی تبصرے تے کالم پڑھنے واسطے ٹائم ہے قرآن واسطے ٹائم ہے نہیں پکے رہ جیسے غلط ہو پڑھنا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ یہ بھی تعلیم بالغان دے سلسلہ بھی شروع کرو حضرات عرض کر رہے ہیں جنہا بندہ قرآن پڑھن دی کوشش کرے لیکن پڑھیا نہیں جاندہ اللہ دورہ اجر نصیب فرمائے گا میں کہ دراصل گل لیا پتہ ہی قرآن کیوں نہیں زبانہ تے چڑھ دا میں تو کہنا ہوں نا جنہ زبانہ تے کنجر چڑھ جاندے نے پھر انہ زبانہ تے قرآن نہیں آیا کردا غصہ نہ کرے آج میری جواب کیوں فلمہ دے نام یاد نے ایکٹرہ دے نام یاد نے ڈرامے دے نام یاد نے اور گدیے ویب شکشہ دے نام یاد نے اور طرح دے ٹک ٹوکرہ دے نام یاد نہیں یاد قرآن یاد نہیں دا اور جنہ زبانت لطیفی آ جان کسے کہانی آ جان فنی کلپ آ جان اور جنہ زبانت ٹھٹھا مزاج اے دیو چیدہ آ جان اللہ اونا زبانت قرآن نو دور کر دیا کردہ ہے قرآن ہوتے نہیں آیا کردہ پاوے مولوی بھی کیوں نہ ہوئے میں ایسے مولوی بھی ویکھے نے اپنا علامات فہمہ کہلواندے نے دین دے ٹھیکیدار برنے اسلائی معاشرہ بڑے ٹھیکیدار نے ہاں جی ٹک ٹاک جنہیں مردی سن لو کہانیاں جنہیں مردی سن لو لطیفے سن لو جنہیں مردی قرآن ایک گل لائے تو پھر قرآن انہیں کل پڑھیا جاندہ بڑی بات کر پھر قرآن انہیں بدبختہ کل پڑھیا جاندہ نہیں پڑھیا جاندہ چونکہ قرآن تے گند کٹھے نہیں رہ سکتے اور تے کرنا چاہنا قرآن دے قریب اللہ دی کس کو عزت اس بات دے اندر دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو لگ دے میریاں کچھ گلاں کڑویاں نے توڑی طبیعت ناگوار گزر رہی ہیں بھی ہونگیاں تم اپنی بات رو کلوز کر دینا ایک حدیث میرے کو سن لو تاکہ میں اپنی بات ختم کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو اور اولی بولو میں کہنا درود پاک پڑھو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا قرآن پڑھنے والوں اللہ دور اجر مالا مال فرمائے گا آئی کو حدیث طرح تیان نہ سماعت کیجئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے یقال لصاحب القرآن یقال لصاحب القرآن اقرا بھرتکی ورتیل کما کنت ترتیل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخری آیت تقرأها اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں دنیا دے قرآن جھوم کے پڑھنے والا سمجھ کے پڑھنے والا محبت میں پڑھنے والا پیار میں پڑھنے والا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آپ ڈیمانڈ فرمائے گا اللہ آپ آرڈر فرمائے گا اللہ فرمائے کہ میرے بندے ہو میری بندی دنیا دے قرآن پڑھیا کردہ سنیا کردہ سنجیا کردہ آج مل آپ حکم فرما رہے ہیں آج قرآن پڑھدا جا جنت دی منزلہ دے چڑھدا جا عزت ہے کہ نہیں بولو عزت ہے کہ نہیں اللہ فرمائے گا پڑھدا جا چڑھدا جا پڑھدا جا چڑھدا جا آلوگ قرآن پاک جا 7 منزلہ نے 3 پارے نے منزل بمنزل اچھا ہوندہ جائے گا منزل بمنزل بلند ہوندہ جائے گا اللہ 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 میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے اللہ فرمائے گا پڑھدا جا چڑھدا جائے پڑھدا جائے گا چڑھدا جائے گا اعلان ہوئے گا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخری آیت تَقْرَأُهَا وہ میرے بندے جتے قرآن کریم دا اختتام ہوئے گا اوتے تیرا مقام ہوئے گا میں تو کہا کرنا کہ تورات زبور انجیل بیئے تورات زبور انجیل بیئے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا ذمہ حفاظتاں دا اے فیصلہ رب رحمان دائے تورات دا حافظ نہیں لبدا انجیل دا حافظ نہیں لبدا زبور دا حافظ
اور نہیں لبے گا، لیکن قرآن میں تے صداقت و حقانیت و صدقے داواں، میں قرآن تیرے اجازت و صدقے داواں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم 12 13 سالہ دے بچیاں دے سنے وچ اللہ نے قرآن محفوظ کر چھڑے آئے، اور تورات زبور انجیل بھی پر وکھرا شان قرآن دائے، رب چایا ذمہ حفاظت آندہ، اے فیصلہ رب رحمان دائے۔ توجہ کیجئے، ایک حرف تنی کی دامل دی، نال عزت بھی بے بہا مل دی۔ مستر مزیدی حدیث ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہو بھی حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، ایک حرف پڑھے گا اللہ 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ مسلم دی حدیث کے مطابق ایک حرف پڑھے گا اللہ 700 نیکی عطا فرمائے گا۔ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنات بعشر امثالہ الی 700 ضعف، ایک حرف دے بدلے اللہ 700 بھی نیکی عطا فرمائے گا، بشر کے تو پڑھنے والا پڑھ۔ ایک حرف تنی کی دامل دی، نال عزت بھی بے بہا مل دی۔ اے قرآن شفا دا نسخائے، قرآن بولو، قرآن بولو، قرآن شفا دا طویل قرآن دے بنا بنا گلچ پایا کر، کول کول کے پی لیا کر، شفا مل جائے گی۔ گل ٹھیک ہے؟ مولوی نے پتہ نہیں قوم نے کس پاس علاج ہے۔ میں کہنا لوگاں اے قرآن کو دوری دی وچے نا کہیں مولوی نے پورا آتے اور جی قرآن دا ترجمہ تو نہیں سکھ سکدا، لے تو گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تے بڑے بک بک کر دے پھر دے اے جی قرآن دا ترجمہ ہر بندے دے واسطے وچ نہیں سیکھنا، اینے علوم ہون، اینے کو فنون ہون، تے اینے کو قاعدے کلیے یاد ہون، پھر ایک قرآن دا ترجمہ سمجھ آئے گا۔ میں پوچھنے صحابہ نے کنے کو قانون پڑھے سن دے؟ صحابہ نے کنے کو فنون پڑھے سن؟ اللہ اکبر۔ تے کئی جن بیماری اس پاسے پئی او لکھ لے کے پیائی جاندے نے، کھول کھول کے پلائی جاندے نے، گلا چپائی جاندے نے۔ لوگاں دا ذہن بنایا ہے کہ تینوں پڑھن دی کوئی ضرورت نہیں، تینوں سکھن دی کوئی ضرورت نہیں، بس تو میرے کول آ جایا کر، طویل تن میں بنا دیاں گا، فیس تو پڑھ دے، ہدیہ تو دے دے، انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک حضرت صاحب کو جان دا اتفاق ہویا، بھائی چارے سے میں چلا گیا، چنگا بالا پڑھے لکھا، اجل مولوی اجل، طویل لکھی جائے، میں کہا حضرت جی کی لکھے ہے؟ کہہ دے سورۃ فاتحہ لکھی ہے، دیکھو کچر میچر ماری، لفظہ دے لفظ پسائے، لفظہ دے لفظ اڑائے۔ میں کہا جی مینوں نہیں سمجھ آ رہی تسی کی لکھی ہے؟ کہہ دے جی شیخ صاحب لکھے ہی ایویں جاندا ہے کسی کو پڑھے یہ نہ جاوے۔ میں کہا بڑی گل عجیب گل ہے، اے جی میں سورۃ فاتحہ لکھی، میں کہا جی اللہ دی قسم مینوں نہیں پڑھنا آ رہا تو کی لکھی ہے؟ میں نے کہا تو ہے چنگا مولوی، تو کہنا میں مدرسہ پڑھیا؟ میں کہا الحمدللہ پڑھیا بھی ہے، ٹوٹی بڑی عربی پڑھا بھی نہیں، پر مینوں اے تیری فارسی نہیں سمجھ آئی۔ کہنا سورۃ فاتحہ لکھی، میں کہا لکھ کے دین دے دا فائدہ کی ہوئے گا؟ کہتے ہیں لیمینیشن کروا کے کر جا کے سمجھ لا کے جا کے لا دینا ہے۔ میں کہا پھر کہتے ہیں نہ کاروے جن بڑھے گا، نہ پوت بڑھے گا، نہ کوئی پری بڑھے گی، نہ کوئی پرا بڑھے گا، نہ بیماری، نہ غربت، نہ تکلیف، نہ کوئی تنگی۔ ہاں جی بالکل سارے کر دے افراد اے فرش مین ہو جان گے، اس کر کے جناب بہترین ہو جان گے۔ میں کہا حضرت صاحب جنہوں تو سورۃ فاتحہ لکھ کے دین دے آئیں انہیں کو پوچھ لے، یہ کاروے 4-5 قرآن موجود ہوں گے، یہ اپنا قرآن ہے، بیوی دا قرآن ہے، بیٹے دا قرآن ہے، بیٹی دا قرآن ہے۔ اگر کاروے جنہیں کو 4-5 قرآن پہنے اور انہوں فائدہ نہیں ہویا، میں کہا تیرے لکھ کے دینا بھی انہوں فائدہ، قسم اللہ دی میں کہا لگا شاید انہوں فائدہ ہوئے نہ ہوئے مینوں تاہے ہوئے گا نا۔ میں کہا میں سمجھ رہی ہے، کہتا میں کہا اللہ واسے دین لے آیا ہے، آپ اگر اللہ واسے دینے آپ ہدیہ رکھے ہیں۔ میں کہا ہدیہ کنہ ہدیہ ہے؟ کہتا جی قرآن دا ہدیہ کون دے سکتا؟ ذہن بنایا نا جنہ بھی دیا دے تھوڑا، کوئی کٹا دے جائے، کوئی مجھ دے جائے، کوئی بچہ دے جائے، کوئی گاں دے جائے۔ ہاں دی ہدیہ قرآن دا رکھے نا مولویاں نے، کھان پین دے بانے پروگرام نے۔ تو انہا مولویہ دا متعلق رسولہ نے فرمایا ہے من تعلم علم مما یبتغى بوجه اللہ لا يتعلم الا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنہ یعنی ریحہا۔ یہ دنیا دی خاطر قرآن استعمال کرنے والے کل قیامت دا دن ہوئے گا، نبی پاک دا فرمان جنت دی خوشبو تک بھی نصیب نہیں ہوئے گی، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ قرآن دے قریب کر دے غصہ نہ کرے لیا یہ انہا ظلم قرآن نال یقین انہا کدی کسی ریاضی رہ لکھی جنہا سی قرآن نال ظلم کرنا اللہ اللہ عرض کر رہے ہیں کہ تورات زبور انجیل بیئے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا ذمہ حفاظت دا اے فیصلہ رب رحمان دائے ایک حرف تنی کی دامل دی نال عزت بھی بے بہا مل دی قرآن شفا دا نسخائے قرآن شفا دا نسخائے نال نسخائی تمینان دائے تورات زبور انجیل بیئے پر بکھرا شان قرآن دائے ہویا نادل ای جس رات لوگو اس رات دی ہے کیا بات لوگو ہزار مہینے تو بہتر اللہ دا قرآن بولے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تائیں درد کر رہے آئے اللہ اللہ کے ہویا نادل ای جس رات لوگو اس رات دی ہے کیا بات لوگو ہے ہزار مہینے تو بہتر ہے ہزار مہینے تو بہتر نہیں حد بنا کوئی شان دائے تورات زبور انجیل بیئے پر وکھرا شان قرآن دائے حضرات بڑی محبتی گل کرنا چاہنا جڑے پیار ایدے نال پاگنے شورب دی عزتاں پاگنے میں مبارک بات پیش کرنا حفاظ کرامنو اور جڑے پیار ایدی نل پاگنے شورب دی عزتاں پاگنے اے وزارت کرسیاں تو بد کے اے وزارت کرسیاں تو بد کے اچھا مرتبہ کاری قرآن دائے تورات زبور انجیل بیئے پر وکھرا شان قرآن دائے کل قیامت دا دن ہوئے گا حوصی حکم قارین پڑھتا جا پڑھ پڑھ کے جنت چڑھتا جا مرحبا مرحبا خوش آمدید ویلکم شیخ عظیم اختر صاحب تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ تشریف آوری قبول فرمائے زیارت فرماؤ آخری میری گل بات میری کلوز ہوگی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا حوصی حکم قارین پڑھتا جا پڑھ پڑھ کے جنت چڑھدا جا وناس تائی ہے جا تیری وناس تائی ہے جا تیری اچھا مرتبہ پڑھنا پڑھان دائے تورات زبور انجیل بیئے پر بکھرا شان قرآن دائے اللہ دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اللہ زندگی شان والی دے دے تے قرآن والی دے دے اور اللہ موت بھی شہادت اور ایمان تے قرآن والی نصیب فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واسأل اللہ لی ولکم العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ بارک اللہ فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین